لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ عورت بچہ پیدا کرنے کی کیا کوئی مشین ہے؟ دنیا میں ہر زبان کا اس زبان میں جو مفہوم ہوتا ہے نا، جب آپ اس کا ایز اٹ از ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو وہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ اب غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں نا، لڑکے کو اردو میں کسے کہتے ہیں؟ جو غلام ہوتا ہے اردو میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو آپ کا ماتحت ہوتا ہے نا، اس کو غلام کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ زکریا علیہ السلام کو قرآن نے بشارت دی تھی کہ حضرت مریم کو بشارت دی تھی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے غلام کی بشارت دے رہا ہوں، اور پھر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے غلام کہا ہے۔ یقیناً قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے، لیکن اردو میں غلام نہیں کہا، عربی والا غلام کہا ہے۔ عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، تو پیغمبر کبھی غلام ہو سکتے ہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے کہ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے، غلام کہا ہے، بھائی ہم کہیں گے وہ عربی والا غلام کا ہے۔ تو عربی میں جو حرث ہے نا، کھیت، وہ توہین کے معنی میں نہیں ہے، وہ تعظیم کے معنی میں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عربی میں جب کسی کو کھیتی کہا جائے یا کھیت کہا جائے تو یہ تعظیم ہوتی ہے، یہ توہین نہیں ہوتی۔ اردو میں توہین ہے، اردو میں اس میں یہ سینس ہے کہ روندنے کی نا، تمہارے یعنی پاؤں لے کے کھیتی پہ چلتے ہو۔ عربی میں اس سینس میں ہے کہ حرث کہتے ہیں جو آپ کی پیداوار میں اضافے کا۔ ادھر توجہ رکھیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بھی ہو جائے گی، بار بار مڑ مڑ کے دولہا کو دیکھ رہے ہیں حسرت سے۔ تو عربی میں حرث کا مطلب کیا ہے؟ وہ زمین جو پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہو اور آپ اس کو بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ تمہاری ہے، اور تمہارے پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے، تو کسان اپنی زمینوں کے لیے جو پیداوار بھی دے رہی ہو، خون خرابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کو قبضہ کرنے دیتے ہیں؟ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ہماری مٹی ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ زمین ہے، اس کو عزت دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، وطن کی مٹی، وطن کی مٹی۔ تو یہ لفظ ہم توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن جب عورت کو کھیت سے تعبیر کر رہا ہے، بیوی کو کھیت سے، تو توہین نہیں کر رہا، وہ عورت کی تعظیم کر رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کسان، وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، اس کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، کسان اس کی کیسی قدر کرتا ہے، اس کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ تو وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، جو پیداوار پیدا کر رہی ہے، اور پیداوار میں آلو پیاز ٹماٹر پیدا نہیں کر رہی، جس سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، جس سے علماء پیدا ہوئے ہیں، جس سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، جس سے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، کمانے والے بازو پیدا ہوئے ہیں، تمہارے نسب کی حفاظت کرنے والی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو اس کی اور زیادہ قدر کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کی قدر کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں اضافہ کرتی ہے، گدھے گھوڑوں کی نسل نہیں بڑھاتی ہے۔ وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اصل میں یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں نا، انہوں نے اس کو توہین کا لفظ بنایا ہے۔ ان کی نظر میں گدھے گھوڑوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اچھا ہے، بکریاں بڑھیں اچھا ہے، کتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اچھا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہوئے ان کو برے لگ رہے ہیں، انسان نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا اتنا اونچا مقام اللہ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ اس مقام کی ہے کہ یہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے؟ آج ہم جو یہاں بیٹھے، ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ ٹھیک ہے، برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن بروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم بروں کو تھوڑی ترغیب دے رہے نسل بڑھانے کی۔ اسلام نیک لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، کس کی؟ نسل بڑھانے کی۔ اور بیوی کی قدر دل میں بٹھا رہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے تمہیں کیا ملیں گے؟ انسان ملیں گے، مختلف شکلوں کے انسان ملیں گے۔ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، مزدور بنے گا جو کچھ نہ کچھ کما کے تمہارے گھر میں لے آئے گا، اور کمانے والا بھی ہوگا۔ اور ہم تو دنیا کے فائدے کو اتنا نہیں دیکھتے، اصل تو آخرت ہے۔ اصل بات یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے گا، تمہارے لیے دعائیں مانگے گا۔ عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا، ان کی زوجہ نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ
یہ کام مت کرو. اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی, دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. کیا 20 سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے؟ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اور مرتے تک دم تک انشاءاللہ کرتے. ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا, حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, 27ویں رات ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا, کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے. اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ قرآن. اب چونکہ آج کل لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, فطرت سے بغاوت. عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا, جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کام سے عورت کو روک دیا. اس کام سے کیا کیا؟ عورت کو روک دیا. اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے, انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین, لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے, جو اس کا کام نہیں تھا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, جو اس کا کام نہیں تھا. کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے, عورت تھوڑی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کھانا. اس کو کیا بنا دیا؟ کمانے کی مشین. میں دنیا میں گیا ہوں, مجھے بیوقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ. میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں, خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ عورت کے لیے بڑے ظالم ہیں, یہ عورت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں. ہوتا کیا ہے, ایک عورت کا ایک بچہ ہے, واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے, اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماؤں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے, کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا. ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں, اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے. میں نے کہا یہ بیچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے, بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے, اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر, ان کے لیے 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ 100 آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی؟ روٹیاں. 100 آدمیوں کے لیے, یہ 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا بنا کے کھلا رہی ہے. یہ ٹھیک ہے. اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے وہ عورتیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہر فیمیل, ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے. ہر حیوان میں, پودوں میں بھی دیکھ لو آپ, کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں. مادہ کا کام کیا ہے؟ پیداوار بڑھانا. کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور, مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے یار؟ اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے یار؟ یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ نیچر نے لگایا ہے, یہ مولویوں نے نہیں لگایا آم کے ذمے, یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ اور آم میں بھی فیمیل میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل پیدا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے, آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں, میری بکری ماشاءاللہ یہ کام بھائی نسل کتنی دیتی ہے یار؟ بچے نہیں باں جائیے. تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ بکرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کٹنے کے لیے ہوتا ہے. بکری تو نسل بڑھا. لوگ کہتے ہیں بچیا نہیں کاٹو, بچڑا کاٹ لو. مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی, بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی, بڑی خوبصورت. مارکیٹوں میں پھرا ہوں, بکرا مل رہا ہے, بکری نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے, وہ نسل کے لیے. بکرے لے جاؤ, کاٹو, کھاؤ, کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے. بکرا ہوگا اس سے بکری, وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی. بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں, نیچر سے باغی لوگ ہیں. ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں؟ کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے؟
جو خواتین کما رہی ہیں نا، بچے نہیں پیدا ہو رہے، دیکھنے میں سکون میں ہے، خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں ہے وہ. اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی، بچہ تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے وہ، خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی. عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا، بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے، بشرطے کہ اپنا بچہ ہو، دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی، نسل بڑھانا، پیدا کرنا. تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین، آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا، تو اس کو میں نہیں کہہ رہا صرف یہی کام ہے، اور بھی کام ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے، گھر کو آباد کرنا، نسل بڑھانا. آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین، اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین. آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین، مردوں کے شانہ بشانہ، وہ چند خواتین ہیں، کوئی ایک پائلٹ بن گئی، کوئی بہت اپر لیول پہ پہنچ گئی، وہ چندے کی ہوتی ہیں. 99% فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور ان میں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی ہیں، کیونکہ اتنی ویکینسیاں نہیں ہیں جتنی ایجوکیشن ہر ایک کو پڑھا پڑھا کے نکالا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکیاں، وہ بھی پوچھے ہی لگا رہی ہیں جا کے پھر. اور پھر جو دفتروں میں اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے، شکل اچھی نہیں ہے، باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا. شکل اچھی ہو، بھاڑ میں جائے، ایسی کی تیسی، پڑھی لکھی نہ بھی ہو. تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا، وہ کیا کیا جا رہا ہے اس زمانے میں، وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا. تو یہ جو نظام ہمیں لبرل لوگوں نے دیا ہے، یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. ہماری ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے، اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں، خاندان میں پلی ہیں، محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی، پھر ان کو سسرال ملا، بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں، وہ ہر جگہ آتی ہیں، انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں. کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے، اور آج لڑکیوں کو پڑھا پڑھا کے پاگل کر دیا ہے، پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی. اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے، یہ بھی جب تک جوانی ہے. مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں. مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں. عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا، نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا، نو لفٹ. اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو، کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں. مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ، پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں. یار تم آؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کمان ہے نا، تھوڑی اٹریکٹیو ہے تو کوئی بات نہیں، شکل اچھی ہے، ایجوکیشن کی تیل لے لیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے آفس میں جاب کریں، آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایٹ ڈھلکنا شروع ہو گئی، پھر گئی کام سے، پھر گئی. دیکھ لو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی، ان کے حال دیکھو نا. ان تو ہمارے سامنے دکھڑے روتی ہیں، وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے، تھوڑی سی جوانی ڈل کی، عزت گئی، بولو ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی، چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی، اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈھیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے، ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. میں نے بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت کے والد صاحب نے، میں نے بیان میں کہا تھا کہ 70 سال میں 80 سال میں شادی کی، بیٹا ہوا. تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ 80 میں نہیں بھائی، 90 میں شادی کی تھی، اور ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آدمی تو بہت عرصے سے، آپ نہیں یہ 90 سال تک رہیں گے، خوش فہمی مبتلا نہ ہو. تو خواتین بیچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا انہوں نے، شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا، اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا ہے لائف کو، ابھی بچے نہیں چاہیے، تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھوے جتنا نہیں ہے. کچھوا 300 سال تک زندہ رہتا ہے، آپ 40 سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی. تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا، تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا، یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا. آپ کو پھر آپ کی اولاد نہیں لفٹ کرانی ہے. میاں بیوی بڈھے ہو جاتے ہیں، لفٹ کراتے ہیں ایک دوسرے کو. کبھی دیکھنا آپ کے والد 80 سال میں آپ کی والدہ کی جو 75 سال کی، ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہے، مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں، ایک بڈھا بڈھی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے، بڈھا اس کمرے میں، بڈھی 100. حالانکہ جوانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی جدا نہ ہوتے ہوں،
دونوں ایک دوسرے سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے دور دور رہتے ہیں. ہاں کبھی کبھار سلام دعا اور خیریت, بیٹا تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے, ہسپتال لے جا اس کو, ٹھیک ہے نا, بس. تو اس بڑھاپے میں محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ اولاد سے. کس سے ملتی ہے؟ اولاد ہونی, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیٹے ہوں, پوتیاں ہوں, نواسے ہوں, ہوگی تو پھر 40-45 سال کے بعد زندگی اچھی گزرنا شروع ہوگی. ادروائز یہ 40 سال کی مستی ہیں خواتین کی, جاب کرنا ہے, اسسٹنٹ بننا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور بچے روکنے ہیں. 40 سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی, وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی. اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع, اس کے بعد ترسوگی, کھائے کاش. پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے, وہ اس کے جوان بیٹے ہیں, کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے, کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, کوئی بڑا تاجر ہے. تو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی, بیٹوں کو بناؤ, بیٹے پیدا کرو, اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو؟ بیٹوں کو. کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے, اس کی والدہ محترمہ ہے, یہ جناب مفتی صاحب ہے, اس کی والدہ محترمہ, یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کی والدہ محترمہ, پھر لوگ احترام بھی کریں گے. اور بیٹے تو عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کس پہ ہوتا ہے؟ بیٹوں پہ ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی جاؤ, کتنے علماء ان کی ماں باپوں کی کتنی عزت ہوتی ہے, کتنا لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سب میدان اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری, اور آپ کو نسل دے وہ. اور جب کوئی کہے نا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, بولو بچے نہیں, انسان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے. جتنے بڑے بڑے پیغمبر, علماء, صلحاء گزرے, عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں, کوئی مینڈک کے بچے پیدا, کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا. ایک ساتھ نہیں ہو جاتے اتنے سارے. میرے اگر 16 بچے ہیں, لوگ کہتے ہیں ابے ٹینشن میں 16 کیسے ابھی ہوئے نہیں, اللہ کرے جلدی ہو جائیں, 15.16 پہ چل رہا ہوں ابھی میں. تو بھائی کبھی مجھے دیکھا اپنے ٹینشن میں کہ میں جمعے میں آیا ہوں 16 بچے ہیں یار, بہت بڑی مصیبت میں ہوں میں, 16 بچے یار. کبھی آپ نے مجھے دیکھا؟ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. میں تو آپ کو خوشی نظر آیا ہوں, اللہ خوشی رکھے, نظر سے بچائے. ہمارے کوئی اتنے نیک اعمال نہیں ہے, لیکن اللہ نے خوشی رکھا ہوا ہے نا. اس کا مطلب کچھ تو ہوگا بھائی آل اولاد میں جو خوش رہتا ہے انسان. گھر جا کے بچوں کو دیکھنے سے ہی ٹینشن ختم ہوتی ہے بھائی, بچوں کو دیکھنے سے ہی کیا ختم ہوتی ہے. ابھی میں گھر گیا ہوں نا جمعے کی نماز کے بعد گیا نا, میں نے کبھی مسائل کا سیشن ریکارڈ کروانا ہے, اس سے پہلے میں گھر گیا تو میں نے نا تھوڑا سا لیمن میں شہد ڈال کے, وہ نہیں شہد جو میں نے ولاگ میں آیا, میں نے تھوڑا سا انرجی کے لیے کیا پیا ہے, لیمن اور شہد ڈال کے. تو چھوٹی سی بچی میری بیٹھی ہوئی, اس کو میں نے بولا کہ تمہیں بھی شہد کھلا دوں, کہہ رہی نہیں, میں توتلی زبان میں بولا نہیں, میں کھا چکی ہوں. میں کیا کر چکی ہوں؟ کھا چکی ہوں. پھر چھوٹے بھائی کی شکایت, جیسے بچے شکایت ہی ٹٹو بہت ہوتے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ فلاں, رپورٹیں پیش کرنا شروع. تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کی یار. بچے ایسے پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسی وہ دل بہلانے والی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, جب یہ گھر میں جاتا ہے تو دیواریں نظر آتی ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کیا نظر آتی ہے؟ لیپ ٹاپ نظر آئے گا, ایل ای ڈی نظر آئے گی, دیوار نظر آئے گی, دروازہ نظر آئے گا, ایک بیگم نظر آئے گی, وہ بھی خونخوار آنکھوں سے, کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں نہیں, ایک آدھ بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا, اب اس کے پاس بھی کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. 1 گھنٹے کا بیان تھا, 1.5 گھنٹے میں نمٹا کے آ رہے ہو, وہ بھی ٹینشن دے گی آپ کو. تو خوشیاں بچوں ہی سے ہوتی ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے نا, وہ بنتا ہی اولاد کے بعد ہے. اور بچوں کو بھی بہن بھائی دو, ان کی بھی زندگی اچھی گزرے گی. ان کو بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ بھی تنہائی کاٹے گی. ہمیں تو اتنے بہن بھائی تھے ہمارے, تبھی ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے. بہت جلدی بولنا سیکھے ہم, میرے بچے بہت جلدی بولنا سیکھتے ہیں, کیونکہ بہن بھائی کثرت سے ملتے ہیں ان کو, وہ جلدی جلدی سکھا دیتے ہیں سب کچھ. تو یہ ہمیں جو یورپ اور امریکہ نے جو ڈالا ہے, خدا کی قسم فطرت سے بغاوت کر کے, اور فیملی پلاننگ والے بغاوت کر رہے ہیں. اس لیے جب یہ کوئی تانا دیا کرے نا غیر مسلم عورت کو, تم لوگوں نے کھیتی کا ہے, ان سے بولو اللہ کا شکر ہے ہم فطرت پہ ہیں. جب کسان کو اپنی کھیت سے محبت, وہ کھیت جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے, تو ہمیں وہ ذات جو ہمارے لیے اولادوں کو پیدا کرے, کل جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, اور بڑھاپے سے زیادہ آخرت میں.
آخرت میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا، 11ویں بیٹے نے، وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، بلکہ 12ویں بیٹے، ایک بیوی سے 11 اور باقی ایک سے کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، یوسف اور بنیامین۔ تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف، وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی۔ اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہیں زیادہ اولاد اور 2 شادیوں میں کہ مفتی صاحب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، انہوں نے سیکنڈ میرج کی، کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، بچوں میں آپس میں نفرتیں، پھر یوسف علیہ السلام آئے، تو اب اگر وہی ان کے 11 کے 11 ہی ہوتے ہنسی خوشی زندگی گزارتے، حالانکہ 11 بھی کم نہیں ہے، ایک اور انہوں نے 12واں پیدا کر دیا، وہ 12واں کتنی بڑی ٹینشن بنا ہے نا، کنویں میں ڈال دیا اس کو، اور پھر جو ہے وہ کنویں سے نکالا اور پھر غلاموں کی طرح بکا، ساری زندگی روتے رہے نا یعقوب علیہ السلام۔ یہ ہوتا ہے زیادہ بچے اور بیویوں کی ٹینشن، یہ ساری ٹینشن ایک جگہ۔ لیکن دوسری شادی ہوئی ہے اور 12واں بچہ یوسف، وہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا نا، خالی وہ اکیلا پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مجھے کیا ہے، وہ بھی مجھے گوارا تھا۔ پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی، انہی سے آگے پیغمبروں کا نسب چلا ہے، یوسف علیہ السلام سے آگے پیغمبروں کی، انہی میں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا ان میں تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم ان لبرل لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، ہم گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، ہم نیچرل لائف کے قائل ہیں۔ کمائے گا مرد، کھائے گی کون؟ عورت، اس کا کام ہے اولاد پیدا بھی کرنا اور اس اولاد کو سنبھالنا بھی، کل یہ اولاد اس کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ نیچرل ہے، آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ بھاڑ میں، میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میرا تو گھر الحمدللہ آباد ہو گیا، میرے تو بچے ہیں، مجھے تو اللہ اپنے فضل سے خوشیاں دے رہا ہے۔ ایک بچہ ابھی حفظ کر کے فارغ ہوا ہے، ایک بچہ اسکول میں جائے گا۔ پڑھانے کے پیسے جب نہیں تھے تو میں اسکول بھیجتا ہی نہیں تھا ان کو، یہ ٹینشن نہیں، میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے بڑے ہو کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا شروع میں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ٹینشن نہیں لی، کوئی بات نہیں یار، انسان کے بچے بن جائے، ٹماٹر بیچیں کیا ہے یار، جب میں بکری چرا سکتا ہوں شوقیہ تو وہ بکری چرا نہیں سکتے کمانے کے لیے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اور حقیقت ہے، میرے دوست گواہ ہیں اس پر۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں بھائی؟ جب پیسے آ گئے تم نے پڑھانا شروع کر دیا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہم تو ٹینشن لے ہی نہیں رہے، اس لیے بچوں کی اللہ ہمیں خوشیاں دے رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں دل بدل دے تو کوئی بچہ آڑا ترچا بھی نکل سکتا ہے بھائی، میں کوئی گارنٹی تھوڑی لے رہا ہوں میرے سارے بچے نیک ہی ہوں گے۔ اگر ایک آدھ اللہ نہ کرے آڑا ترچا نکل جائے تو 16 میں ایک آدھ انسان کا بچہ بھی تو نکلے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس آڑے ترچے کے آپشن بھی ہے اور اچھے کے آپشن بھی ہے۔ اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی اتنے ہو کہ اسپیئر میں رکھو بگڑنے کے لیے بھی کوئی، اللہ سب کو نیک بنائے۔ ابھی ایک بچہ میرا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا ہے تو میرا ارادہ ہے اس کو کسی کاروبار میں ڈال دوں میں، ابے تو ہٹا یہاں سے، تیرا کام نہیں ہے اسکول جانا، اس کو بھی سے ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے دے دوں، ابھی سے بزنس شروع کر، جب بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے سبزی منڈی میں ٹماٹر کی اپنی اس کی شاپ ہو۔ لوگ ٹینشنیں لے رہے، ہائے پڑھ نہیں رہا، نمبر نہیں آ رہے، مفتی صاحب کا بیان سن کے 2 پیدا کروا دیے تھے ہم نے، اگر 16 ہوتے تو کیا حال ہوتا، یہ تو شکر ہے 2 پہ اسٹاپ کر دیا۔ تمہارے لیے ایک بھی عذاب ہے، ایک بھی عذاب ہے، یہ بتا دوں میں تمہارے لیے کیا ہے، ایک بھی عذاب ہے، کیونکہ تم دنیا کی محبت کی وجہ سے پال رہے ہو کہ کھلائے گا، ہو سکتا ہے نہ کھلائے کل وہ، ہو سکتا ہے جتنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ نہ دے آپ کو، کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے، تمہارے ڈی این اے میں وہ جو سوچ ہے نا وہ بچے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بچہ بھی کہے گا میرے ابا نے بخل کیا تھا، روکا تھا، مجھے بھائی بہن نہیں دیے، بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا نہیں سکھایا اس کو، تو کل تم پہ کہاں سے خرچ کرے گا وہ بھی یہی کہے گا میں کما رہا ہوں، ابا بلا وجہ ابا کو کھانسی آ گئی ہے، بلا وجہ ابا ٹینشن دینا شروع کر دیے۔ ایسا کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جان چھڑاؤ یار ابا سے۔ میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں، لیکن جو جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے نا، فیوچر یہ ہونے والا ہے، تو اب بگڑنے کے لیے بھی رکھو 2-4، زیادہ ہوں گے تو 2-4 بگڑ گئے، اتنا ٹینشن۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں، اللہ کرے سارے نیک ہی بن جائیں۔ تو ہم نے تو ٹینشن لی تھی، ہم نے کہا ٹماٹر بیچیں گے یار، ابھی بھی نہیں لیتا الحمدللہ ٹینشن۔ بس یہ ہے کہ
برائی میں نہ جائیں, گالیاں والیاں نہ دیں. گالی والی ایک بچے نے ایک دفعہ دی تھی, جو چترول لگا دیے تھے. میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے گالی سن کے ترجمہ کر رہا تھا گھر میں آ کے نا, اس کو نہیں پتا ہوگا شاید, اس پہ طبیعت سے چترول لگا دی ہم نے. یہ چیزیں برداشت کے قابل نہیں ہے, تو ماحول اچھا رکھو. پھر بھی بگڑ گئے بھائی تو بھائی ہم, بگڑنا تو ایک بھی سکتا ہے. اگر بگڑنے پہ آ گیا نا تو اکلوتا جس کی بہت اچھی تربیت کرو, ان کی بہت کمپلینز ہیں, وہ بھی بگڑے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا نا, تو یہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کا ایک طریقہ بنا لو, انسان کا بچہ رہے گا گھر میں, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, جاؤ. جب انسان بن کے زندگی گزارنی ہے, ہم تمہیں پالیں گے, تم تھوڑی ہم کو پالو گے. ہم نے بیٹے پیدا کیے ہیں, باپ پیدا نہیں کیے. اچھا یہ 2-3 بچے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ بگڑ بھی گئے, ماں باپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے. ماں باپ کہتے ہیں اس کو میں نکالوں تو میرا تو آخری سہارا ہے. یہ زیادہ ہوں گے جو بگڑ رہا ہے, گھر سے کیا کرو, پہلے بولو بھائی گھر میں جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے بھائی, کیا خیال ہے, اتنے گز کا گھر تھوڑی ہے. جو بگڑ رہا ہے بالغ ہوتا جائے, اس کو مارکیٹ سے کیا کرتے جاؤ, شارٹ, چل بھائی نکل یہاں سے, جا کما اپنا. ایک آدمی نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا بگڑا ہوا ہے, اس کی شادی مت کر. کہنے لگے آپ تو شادی کی ترغیب دیتے ہو. میں نے کہا اس قسم کے ڈیزائنوں کی شادیوں کی ترغیب میں نہیں دیتا. اس ڈیزائن کو گھر سے نکال, بول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, کما. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کسی کی بچی کا بیٹا تھوڑی غرق کرنا ہے. شادی پہ آپ نے بیان سنا اور بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, بہو آ گئی وہ تو بیڑا غرق کر دے گا اس کسی کی بیٹی کا. یار ایسے لڑکوں کی لونڈے لپاڑوں کی ہم تھوڑی آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ شادی کرو. اس کو گھر سے نکالو, بولو یہ جو تو صبح میرے خرچوں پہ پراٹھے کھا رہے اب نہیں کھائے گا, بڑا ہو گیا اب کما. جب ذمہ داریاں ڈلیں گی تو کمائے گا, اور پھر 10-20 سال کے بعد کروڑ پتی بن جائے گا وہ. ماں باپ نخرے اٹھا کے بگاڑ دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, نہیں میرا بچہ مائیں کہتی کھائے گا, میرا بچہ یہ, تو تیرا بچہ اب کسی کام کا بچہ نہیں نکلے گا, یہ اب سسرال کے ٹکڑوں پہ پلے گا. تو کرتی ہے, میں نے تو کی ہے اپنی بچی کی, تو اپنی بچی کی میں نے بالغ ہوتے ہی شادی کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پر وقت ایسا آئے گا آپ اپنے بچوں کی عمر میں شادی کرو. میں تو کر چکا ہوں اپنی بچی کی شادی. میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, کم عمری میں ہوئی ہے. البتہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو بھی پکڑا دو. اچھا رشتہ ہو, ریلائبل تو دو, ورنہ 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ نہیں کہ بچی بالغ ہوئی تو جو منہ اٹھا کے آ جائے پکڑا دیں آپ اس کو, تو برباد کر دو گے اس کو. پھر اس میں سسرال بھی پاورفل ہونا چاہیے, جو بچی کو بچی سمجھ کے چلے. لڑکا اچھا ہے سسرال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کرو, کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے, وہ اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوتا, اس پہ بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو ڈپریشن میں جائے گی. تو یہ ساری قواعد پورے ہوئے پھر کرو, آپ نہیں ہوتے تو پھر نہیں کرو بھائی. اور لڑکا جو لونڈا لپاڑا ہے نا بیٹا, تو بیٹے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں محنتی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پھر اپنے خرچے پہ کرو شادی. اگر نالائق ہے پھر اگر اپنے خرچے پہ کر دی نا تو اور پوستی بن کے پڑ جائے گا. وہ ایک ہی کام تھا وہ بھی ہو گیا, بچے تباہ کے پیدا کرے گا میرا بیان سن کے, کیونکہ ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے, ابا نے. تو اسپیڈ کو فوکس کرے گا وہ. اب ابا کہے گا یار میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کر دیا, بہو کو بھی کم بخت میں کھلا رہا ہوں, آگے تیری نسلوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں, تو کس کام کا ہے. تو پھر وہ میرے بیان کا حوالہ دے گا, دیکھیں مفتی صاحب نے کہا نسل کیا کرو, اسپیڈ بڑھاؤ. تو اس لیے ایسے بچے کی شادی نہ کریں, تو جو ذمہ دار نہ ہو, جو ذمہ دار ہو اس کی کریں, اپنا بھی کسی اور کی بچی کا بیڑا نہ غرق کروائیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی, تو حرث لکم میں اللہ نے عورت کی تعظیم کی ہے, توہین نہیں کی. حرث کہہ کے جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے, پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں, کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا, پاک دامن. کوئی نظر جھکانے والے شریف شرفت چاہیے نہیں, ماڈرن چاہیے ماڈرن. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہے. صاحب نے بتایا, ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, جو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ
ان کو برا لگا یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا, جھوٹا نہیں ہے یہ بھی, وہ تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, اس کی وضاحت کر دیں. دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں, لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی, یہ غلط مطلب ہے. بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے, بندہ کیا نکلتا ہے 2 نمبر. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے, پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چمار ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ ان کو اسی میں الجھنے دو. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں, کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا, پاک دامن. تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی, خبیث لوگوں میں, جیسے روح ویسے فرشتے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے, خبیث, ان کو بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے, نہیں ماڈرن چاہیے, ماڈرن. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے یوں کرتا ہے, میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی رشتے, ایسے تو نہیں, میں نے کہا یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں, لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا, میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا, ٹوپی والے داڑھی والے نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں, ویسے تو ٹوپی داڑھی والے بھی بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل, خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ معاملات کرو, آدمی کہتا ہے ابے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے, ماڈرن. رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو, اس میں پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو, کالا چشمہ, اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے, ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی, بلا وجہ نہیں لگایا جاتا, تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن, بہترین رشتہ ہے, بہت براڈ مائنڈیڈ, چونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا. میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا, یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں, میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے, کہانیاں نہیں واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں, چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ماڈرن شاڈرن, آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے, ماڈرن چاہیے. انہوں نے کہا ہاں ہم تو یہی تھے. میں نے کہا مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, وہ آپ کو بھی پردہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا. تو ماڈرن ہوتا ہے. میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو, اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے, انجوائے. یہ چھچوری پنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا, اس سے تو میں نے تمیز سے بات کی, لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ اب یہ چھچوری باتیں چھوڑ دو. فلانی انٹی کو دیکھا, یہ چھچور ہم غریبوں انڈا موڑ والوں کا کام ہے, غریبوں کا, جن کے گٹر بہ رہے ہیں. یہ انگریزوں میں نہیں ہے. انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا, دیکھنا بھی, وہ ان کو گلے ملتے ہیں, کسنگ وسنگ بھی چلتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ, یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں, یہ غریبوں کے مسائل ہیں. اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا, اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا. میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی, غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ. اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھی لائف کو انجوائے کریں. آپ وسیم سے ملیں, جمشید سے ملیں, کیا خیال ہے؟ آپ کا شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہے, تو کہ کوئی بات نہیں, جب تم گل چمن سے مل سکتے ہو, تم مسرت سے مل سکتے ہو, تم شاہین سے مل سکتے ہو, تو میں نے اگر جمشید سے مصافحہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں. میں نے کہا اب دونوں لائف کو کیا کریں, انجوائے. سمجھ رہے ہو, یہ حال ہوگا. اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی, کیا خیال ہے, اس سے ہم کیا ہے, غریب اچھے. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں.
ہسبینڈ دیکھو تمیز کا انسان کا بچہ, اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے, اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ, تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا, چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی, جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے, چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے, نہیں ہم دوسری, میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا, وہ تو بیویوں سے اس کے تعلقات ہیں, اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے, لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے, اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی, اتنا بھی کلچر سے دشمنی, جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا, اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو, عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو, کبھی کبھار قربانی کرتا ہو, یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید, آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر, اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے. تو خواتین بہت غصہ کرتی ہے, ایسی باتیں کرتا کیوں ہے, جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اچھا میرے بھائی, اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا تو. رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا, ہمارے ہم USA میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے, اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, تو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا, یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کرنے, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا, جھوٹا نہیں ہے یہ بھی, تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے, یہ منافقت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں, میں ایسا ہی ہوں. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بھگت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے؟ تو انسان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیا کرو, تھوڑا دیکھا کرو, شریف آدمی ہے, نظریں جھکانے والا ہے. آتے ہی سالیوں کو جھانک تھانک تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے, ایک نمبر کے. اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ابھی تو نظر جھکا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو تھوڑا انکوائری کر لیا کرو.